مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم زبور کی انجیل میں سے زبور نمبر 28 خداوند کے کلام میں سے حوالہ جات کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخواں پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح یسوع کی سلامتی ہو، آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 128 جو سلیمان نبی کی معرفت لکھا گیا ہے۔ اس زبور میں خدا ہمیں، سلیمان بادشاہ ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ کون سا ہمیں کس راہ پر چلنا ہے اور کس طرح اپنی زندگی کو، اپنے اس مقام کو جو خدا نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے مثال کی کتاب میں کہا ہے، اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جہاں پہ وہ بوڑھا ہو کے بھی ہٹ نہ پائے، بھٹک نہ جائے۔ آج ہم اسی چیز کو زبور نمبر 128 سے سیکھیں گے۔ زبور نمبر 128 اور اس کی جو ہائی لائٹ جو کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہیڈ لائن دی گئی ہے، وہ دی گئی ہے خداوند کی فرما برداری کا اجر۔ آج ہم اس بات پہ دیکھیں گے کہ خدا ہماری فرما برداری، خدا ہماری راست بازی کا ہمیں کیا اجر دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم خداوند کی راست بازی میں رہیں گے تو وہ ہمیں کون کون سی چیزوں سے نوازے گا، وہ ہمیں کیا کیا برکات عطا کرے گا۔ آئیں ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جو زبور 128 اور اس کی پہلی آیت لکھی ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ خداوند کی راہوں پر چلنا ایک مشکل کام ہے، ایک بہت ہی کٹھن کام ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس پہ ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں سے کو کیا کہہ کے تیار کر سکتے ہیں کہ ہمارے نجات دہندہ نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی تھی، ہمارے لیے اس نے اپنا وہ قیمتی خون بہا دیا جس کے ہم لائق نہیں تھے، لیکن اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کی کہی ہوئی باتوں پر، اس کے کہے ہوئے رستوں پر چلنا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا برکات ملیں گی؟ وہ برکات آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، یعنی کہ تو سلامت رہے گا، زندگی بھر اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوے دار طاق کی مانند ہوگی۔ تیری بیوی کیسی ہوگی تیرے گھر کے اندر؟ میوے دار طاق کی مانند۔ میوے دار طاق کا مطلب ہے انگور کی بیل کی مانند۔ انگور کا اگر ہم کام دیکھیں کہ انگور کا کیا کام ہے، اگر ہم قضات کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 9 اور آیت ورس نمبر 13 کو دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب درختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سلطنت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے، لیکن ہمارا کوئی بادشاہ ہی نہیں، ہم پہ کوئی حکمرانی ہی نہیں کرتا، تو وہ انگور کی بیل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم پہ حکمرانی کر۔ لیکن انگور کی بیل نے
انہیں کیا جواب دیا؟ وہ قضات کی کتاب اس کے باب نمبر 9 اور آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میرا حاصل یہ ہے کہ میں خدا کو اور انسان کو خوش کروں، میں یہ کام چھوڑ کر تم پر سلطنت کروں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انگور کی بیل کا حاصل یا اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے خدا کو خوش کرنا اور انسان کو خوش کرنا۔ یعنی کہ تیری بیوی کیسی ہوگی تیرے گھر کے اندر؟ جو خدا کو خوش کرے گی۔ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں پھر اس کی دوسری آیت میں، اسی تیسری آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی، لیکن پودے زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اس سے خدا کی اس پہ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ اس لیے دی گئی ہے، زیتون کے پودے کا کیا کام؟ زیتون کا کیا کام ہے؟ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ تو ہیکل بنا میرے لیے، جب پہلی ہیکل موسیٰ نے بنائی تو خدا نے اسے حکم دیا کہ تو لوگوں کو کہے کہ میرے گھر میں کچھ نہ کچھ لائیں، یعنی کہ ہدیہ لائیں۔ اس نے کہا خدا یہ غریب لوگ تیرے گھر میں کیا لائیں گے؟ اس نے کہا انہیں ایسے کہو کہ یہ رستے سے آتے ہوئے کوئی لکڑیاں اٹھا کے لے آئیں گھر کے کام، چرچ کے کام کے لیے، کوئی زیتون رستے سے بٹور کے لے آئے، اور کاہن اس زیتون کا کیا کرے گا؟ اسے پیسے گا اور اس میں سے تیل نکالے گا، اس تیل سے کام کیا ہوگا؟ اس تیل سے نظر کی روٹیاں چوپڑنے کے کام آئے گا، وہ تیل کسی کو کاہن کو مسح کرنے کے کام آئے گا، وہ تیل چرچ کے ہیکل کی چراغ دان کو جلانے کے کام آئے گا۔ اس کے چرچ سے، اس کی جو تیل سے پورا چرچ روشن رہے گا، جگمگاتا رہے گا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو زیتون کا کام خدا نے بتایا ہے وہ یہ سلیمان بادشاہ نے بتایا ہے کہ زیتون کیا کرے گی؟ ایک پہلا کام وہ جو ہیکل میں نظر کی روٹیاں ہیں گی اسے چوپڑنے کے کام آئے گی، دوسرا کام کاہن کو مسح کرنے کے کام آئے گا، تیسرا کام کہ اس سے چرچ ہیکل کے جو چراغ ہیں وہ روشن رہیں گے۔ اگر ہم خداوند سے ڈرتے اور اس کی راہوں پر چلتے رہیں گے تو ہماری اولاد ایسی ہوگی جس سے پوری دنیا روشن رہے گی۔ اس خدا کا یہاں ہمارا وعدہ ہے، ہمیں جو فرما برداری کا اجر ہے وہ آیت نمبر 3 میں ملتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میویدار تاک اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ لیکن زیتون کے پودے بننے کے لیے ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی ملنے کے لیے آیت نمبر 3 میں جو کنڈیشن لکھی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے، لیکن اس برکت کے پیچھے جو راز ہے، جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس آدمی کو یہ برکت ملے گی جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، ورنہ ایسی برکت کسی آدمی کو نہیں ملے گی۔ اور اس کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، اسے عمر کی درازی ملے گی۔ لیکن اس کے پیچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اسے خداوند سے ڈرنا ہے اور اس کی راہوں پر چلنا ہے، پھر اسے یہ ساری برکات ملیں گی، ادروائز اسے یہ کوئی برکات نہیں مل سکتی۔ لیکن آج ہمیں اس کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی راہوں پر چلتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم
چلیں گے تو اس کا اجر ہماری بیوی ہمارے گھر کے اندر میوے دار طاق کی مانند ہوگی۔ وہ خدا کی عبادت کرے گی، انسان کو خوش رکھے گی، اور ہماری اولاد ہمارے گھروں کے اندر روشن دار چراغ کی مانند ہوگی، جس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہوگی، جس کی روشنی سے ہر ایک لوگ اس سے روشنی حاصل کریں گے، یعنی کہ وہ ایسے سکھانے والے بنیں گے کہ وہ لوگوں کو راہ دکھانے والے بنیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہی ہے کہ ہمیں خداوند سے ڈرنا اور اس کی راہوں پر چلنا ہے، تو پھر ہمیں عمر کی درازی ملے گی اور ہم اپنے بچوں کے بچے دیکھیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ہمیں کرنا صرف یہی ہے کہ خداوند سے ڈرنا ہے اور اس کی راہوں پر چلنا ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔